حکومت کے خلیفہ کے دربار میں ایک مسئلہ آ گیا. انہوں نے کہا جی ایک سوال ہے, وہ پریشان کر رہا ہے اور سائل دروازے پہ کھڑا ہے. انہوں نے کہا سائل کو اندر لے کے. شاہ صاحب ذرا سوال دیکھیے گا. اس نے کہا جی سائل کا سوال یہ ہے کہ میرا جو مالک تھا وہ مرتے ہوئے وصیت کر کے گیا ہے, اور وصیت یہ کر کے گیا ہے کہ اس کے ہیں 3 غلام. واجد صاحب 3 غلام. اس نے وصیت کی ہے کہ ایک غلام کو بیٹی کا رشتہ دیا جائے میری اور آدھی جائیداد دی جائے, ایک غلام کو صرف آدھی جائیداد دی جائے, ایک کو قتل کیا جائے. نام کسی کا نہیں لکھا. نام کسی کا بھی نہیں لکھا, بس یہ وصیت کر گیا ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا ہے. اب تینوں غلام جو ہیں وہ دعوے دار ہیں, جائیداد بھی ہمیں چاہیے, رشتہ بھی ہمیں چاہیے, مرنے کو کوئی تیار نہیں. یہ شروع سے عادت ہے, مالک چلا جائے تو غلاموں کو جائیداد کا لالچ ہو جاتا ہے. گفتگو پہنچ رہی ہے سرکار. کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل ہومیوپیتھک بحث ہو, جس کا سائیڈ افیکٹ جو ہے وہ کہیں سے کوئی نہ آ سکے. بالکل میٹھی گولیاں جس سے شفا بھی پوری ہو جائے اور تکلیف بھی نہ ہو. کچھ کیپسول جو ہوتے ہیں وہ حلق سے بڑی مشکل سے اترتے ہیں. یہ حقائق کے کیپسول ہیں جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں دلیل کے پانی سے اتاروں اور مسلمانوں کے معدے سے ہضم کر لیں. اب اس پہ جی عمل کرنا ہے, جی بتائیں کیسے کرنا ہے. موضوع کا ربط آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. دین لینا ہے تسلیم کی منزل پہ, رسول کے بعد ان سے لینا ہے جو تسلیم کی منزل پہ ہیں. دلائل جتنے بہتر سے بہتر دے سکتا تھا ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے میں نے دے دیے کہ یہ دلائل ہیں ہمارے امامت کو ماننے کے لیے. اب یہ ایک واقعہ کوٹ کر رہا ہوں, یہ اہل سنت کتابوں میں لکھا ہوا ہے, اہل سنت کتابوں میں اس کا مکمل اندراج ہے. انہوں نے کہا جی آپ بتائیں کہ کیسے عمل کریں. حاکم نے کہا جی وصیت دکھاؤ. وصیت دیکھی, وصیت تو ہے, نام کسی کا نہیں. انہوں نے کہا اس پہ ہم عمل کیسے کریں جب وہی کسی کا نام نہیں لکھ کے گیا, تو ہم کسی بے گناہ کو سزا دے دیں گے. بھائی ہم سے نہیں یہ فیصلہ ہوگا. جب فیصلہ واپس ہوا, سائل نے ایک سوال کیا ہے, وہ جو سوال تاریخ میں, اسے کہا آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں. کاش آپ اس جملے کی وسعت کو سمجھ لیتے. میری 5 دن کی محنت ہی اسی ایک جملے پہ. آپ حاکم ہیں یا وارث ہیں. آپ نے صرف حکومت قائم کی ہے یا وارث ہے پیغمبر. دربار سے یہ جواب آیا کہ ہم ہیں حاکم, حکومت ہم چلا رہے ہیں. ان کا جو علم نبی تھا وہ کدھر ہے. گھر میں. سائل وارث کے دروازے کی جانب چلا, نوکر کے ذریعے, صحابی کے ذریعے امیر المومنین کو اطلاع دی گئی کہ ایک سائل دربار میں گیا تھا وصیت لے کے اور واپس خالی آیا. امیر المومنین نے گھر میں بیٹھ کے اس مسئلے کا جواب نہیں دیا. امیر المومنین نے کہا کہ اسے کہو دربار میں پہنچے, میں آ رہا ہوں. دربار میں پہنچے, واپس جب دوبارہ دربار میں پہنچا تو حاکم نے کہا تو پھر آ گیا بھائی. اس نے کہا جی انتظار کر رہا ہوں, وارث آ رہا ہے. خطابت میں جملے ہی ہوتے ہیں, پتھر تو خطیب کے ہاتھ میں ہوتے ہیں کوئی نہیں کہ وہ مجمع کو مارے اور مجمع بولے. لفظ کہہ رہا ہوں, تحقیق والے خاموش بیٹھے تھے, تسلیم والا آ گیا. تحقیق والے خاموش تھے, تسلیم والا. امیر المومنین آئے, ابا زمین پہ خط کر رہی تھی, چہرے پہ جلالت. دربار میں آئے امیر المومنین نے دیکھا جلال علی کی وجہ سے حاکم تخت سے کھڑا ہوا, درباری کھڑے ہوئے. مولا ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. مولا سائل کہا تیرے پاس وصیت ہے؟
वसीयत। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा गुलाम किधर है? या अली बाहर खड़े हैं। फरमाया कंबर एक गुलाम को लेके आ। पहला गुलाम अली के सामने आया। तू गुलाम है? जी। अच्छा, ये क्या करके गया तेरा मालिक? वसीयत, नाम तो कुछ भी नहीं लिख के गया। ऐसी होती है वसीयत, ऐसे करके जाती है वसीयत। अली ने अपनी तलवार खेली, पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी, निकाल उसे, काट दे। उसे अमीर अल-मोमिनीन का जलाल देखा। कहा या अली तलवार अपने पास रखे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपने मालिक पे तलवार चलाओ। अली फरमाया कंबर इसे बाहर ले जाओ, अगले को बुला। अमीर ने कहा पकड़ तलवार, कब्र खोद उसकी। चला, दरबार के दरवाजे तक पहुंचा, वापस आ गया। या अली मुझसे नहीं होगा, नहीं, जमीर इजाजत नहीं दे रहा, तलवार रख। तीसरे को बुला। तीसरा अली ने वही जलाल दिखाया, ऐसे करके जाते वसीयत। उसने कहा मैं तो खुद सोच रहा था कि वसीयत में नाम क्यों नहीं लिखे गया। पकड़ तलवार, कत्ल कर। वो दौड़ा कब्र की जानब, तारीखी हकाइक पढ़ रहा हूं। वो कब्र की जानब दौड़ा। मौला अमीर ने कंबर इसके पीछे जा, जो ही कब्र खोदने लगे गिरफ्तार कर लेना। कुछ ऐसे गुलाम भी होते हैं जो जायदाद की लालच में मालिक पे ही तलवार निकाल लेते हैं। हाय 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 हाय। साहिबाने इशारा के लिए इशारा था। गिरफ्तार करके ले गया। गिरफ्तार होके वापस आया, तहकीक वाला खामोश था। उसने कहा या अली ये क्या हुआ? फरमाया जिसने पहला इनकार किया था इसे रिश्ता भी दो, आधी जायदाद भी दो। जो आधे रास्ते से वापस आए इसे आधी जायदाद दो। जो कब्र तक पहुंच गया इसे कत्ल करो। ये कह के अमीर अल-मोमिनीन जाने लगे। हाकिम ने खड़े होकर कहने लगा या अली इतनी जल्दी इतना आसान फैसला ऐसे कैसे कर दिया? मरहबा या अली, मरहबा या अली, मरहबा या अली। दरबार से मरहबा की आवाजें आ रही थी। अमीर अल-मोमिनीन ने हाकिम की आंखों में आंखें डाली, आंखों में आंखें डाल करके कहा कि मैंने ये फैसला इसलिए किया है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है, मैंने इनकी रगों में वफा ढूंढी है कि इनकी अपने मालिक के साथ वफा कैसी थी। जिसकी जितनी वफा हो वो उतना हकदार होता है। ये कह के अली दरबार से बाहर गए। कंबर ने पीछे मुड़ के हाकिम का चेहरा देख के कहा जो मुसलमान की वसीयत को नहीं जानते उन्हें मोहम्मद की वसीयत का क्या, उन्हें क्या इल्म के पैगंबर की वसीयत।